جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد تمہارے ساتھ بھی ہے، ہمارے ساتھ بھی ہے۔ کچھ کتے اگر ہڈیاں کھا لیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پوری زمین پر انہوں نے فتح کر لیا ہے۔ یہ آزمائش کا دور ہے۔ مکہ والے بلال حبشی کو انگاروں پہ سلا کر یہ سوچتے تھے کہ اسلام کو ہم ختم کر دیں گے، انہیں پتہ نہیں تھا کہ ان کی اولاد میں ہی اسلام آنے والا ہے۔ میرے عزیزو، اسی حال میں یہاں کے اور آگ کے آس پاس کے بھی بہت سارے کیڑے مکوڑے یہی سوچتے ہیں، کسی ایک مسلمان کو باندھ کر موب لنچنگ کر کے اس کی ویڈیو وائرل کریں گے، سب میں دہشت پیدا ہو جائے گی۔ یہی چیزیں آج پکڑ کر کے کسی کو مار کر کے کئی لوگوں کا قتل کیا انہوں نے، اور یہ سوچتے ہیں اس طرح ایک ایک کو پکڑ کر کے ماریں گے، کہیں قتل کریں گے، یہ مسلمان ویسے ہی ڈر کر کے دین چھوڑ دیں گے۔ اے مسلمانوں، آج تمہیں یہ بتانے کی ضرورت ہے ان درندوں کو کہ مار کاٹ کر کے اگر اسلام ختم ہوتا تو کربلا میں ختم ہو چکا ہوتا، جہاں ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے تھے وہیں ختم ہو جاتا تھا۔ نہیں، آج تمہارے 5 سال کی نشیڑی حکومتوں سے اسلام نہیں ختم ہو سکتا، اس لیے کہ ہم نے چنگیز بھی دیکھے، ہلاکو بھی دیکھے، بڑے بڑے ظالموں کی داستانیں رقم ہیں تاریخ اسلام میں، جنہوں نے مسلمانوں کی کھوپڑیوں سے مینار بنا دیے تھے، دریائے دجلہ کا پانی لال کر دیا تھا مسلمانوں کے خون سے، تب نہ اسلام ختم ہوا۔ اب کیا ختم ہوگا؟ اب آپ کو ایک بات کے ساتھ جینا ہے، اگر کوئی تمہیں ہتھیاروں سے ڈرائے تو اسے یوں کہو کہ ہم کو ہتھیار نہ دکھاؤ، 1400 سال سے ہم کربلا سنتے آ رہے ہیں۔ یہ وہ قوم ہے میرے عزیزوں، توجہ، میں آپ کو بتاؤں، جوان تو جوان ہے، آج 14 صدیوں کے بعد بھی میں مایوس نہیں، اور نہ ہی میں نا امیدی کی باتیں کرتا ہوں۔ اقبال نے کہا تھا کہ میں نا امید نہیں ہوں اس کشت ویران سے، یعنی کھیتی اگرچہ ویران دکھ رہی ہے، فصل نہیں دکھ رہی ہے، لیکن اقبال نے کہا تھا ذرا نم ہو تو بڑی زرخیز ہے یہ مٹی، ذرا نم ہو۔ اس جماعت کے متعلق آپ کے سامنے ایک بات میں دہراتا ہوں، اکثر جگہوں پر میں یہ بات بولتے بولتے اتنی بات ہو گئی کہ میڈیا والے اس کو بہت سیریس لینے لگ گئے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کو مایوس کیا جاتا ہے یقیناً بہت سارے خطبہ کے ذریعے سے یا کئی نیوز کے ذریعے سے کہ تم ٹوٹے بکھرے ہوئے لوگ ہو، تم سب سے غریب لوگ ہو، تمہارا کوئی قائد نہیں، تمہارے پاس سیاست نہیں، تمہارے پاس حکومت نہیں، تمہارے عہدے نہیں ہیں، گورنمنٹ میں ڈپارٹمنٹ میں تمہارے چہرے نہیں ہیں، اور بہت ہی بکھری ہوئی جماعت ہے کہ ہر گاؤں میں 10 تو اختلافات کی الگ الگ تنظیمیں ہیں۔ سچ ہے، ہم مانتے ہیں یہ ساری چیزیں ہمارے ساتھ ہیں۔ یہ 14% قوم پورے ہندوستان میں رہ رہی ہے، ٹوٹی بکھری ہوئی ہے، ان کا قائد نہیں، ان کے پاس مال و دولت نہیں، ان کا سیاسی شعور نہیں، یہ کہیں پر بھی بھیڑ میں چلے جاتے ہیں، سب اپنی جگہ پر۔ لیکن میں یہ سوچتا ہوں، آپ کو بھی بتاتا ہوں، اگر یہ قوم، ہم اور آپ اتنے ہی کمزور ہیں تو پھر 24 گھنٹے میڈیا ہم پر ڈسکس کیوں کرتی ہے؟ کمزور قوم کو تو کوئی دیکھنا ہی نہیں چاہیے، اس سے ہونا کیا ہے؟ لیکن آپ کو پتا ہے بہت سارے نیوز چینل ایسے ہیں جہاں ہمارا نام لیے بغیر ان کی دکان نہیں چلتی۔ ہر بات، ہر مدعا، ہر ڈیبیٹ، کبھی داڑھی ہوگا، کبھی ٹوپی ہوگی، کبھی برقع، کبھی نماز، کبھی اذان، کبھی منبر، کبھی مینار، یہی سب تو چل رہا ہے۔ تو پھر میں یہ پوچھتا ہوں کہ یہ قوم اتنی ٹوٹی ہوئی ہے، بکھری ہوئی ہے، کمزور ہے، پڑھی لکھی نہیں ہے، تو کیوں ان کے پیچھے اتنا پڑے ہو؟ اس قوم کے پیچھے اتنا کیوں پڑے ہو؟ ان کے بہت زیادہ بھونکنے سے پھر ہمیں یہ احساس ہونے لگا، اقبال نے کہا تھا، سچ کہا تھا، کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، کچھ بات تو ہے
کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا، یونان و مصر روما سب مٹ گئے جہاں سے، باقی مگر ہے اب تک نام و نشاں ہمارا۔ میرے عزیزوں، آپ کو یہ احساس ہونا چاہیے کوئی چیز تو ہے آپ کے پاس، کوئی چیز ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ آپ کو خود احساس نہیں ہے آپ کے پاس ہے کیا۔ یہی ایک سب سے بڑے احساس دلانے کی بات ہے۔ تمہارے پاس ایک بہت بڑی دولت ہے جو پوری دنیا کو چبھتی ہے اور گڑتی ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ تمہیں خود کو نہیں معلوم تمہارے پاس ہے۔ تم بہت بڑی قیمتی چیز کے حامل ہو، بہت بڑی قیمتی چیز کے حامل، ورنہ ورلڈ کا سپر پاور جس کے پاس پیٹروٹ میزائل سے لے کر نیوکلیئر ہتھیار سے کوئی کمی نہیں، ساری چیزیں موجود ہیں، اس سپر پاور طاقت کا بھی ٹارگٹ نمبر 1 کوئی ہے تو مسلمان ہے۔ اتنی بڑی طاقتوں کا بھی دشمن اول انہوں نے مسلمان کو سمجھ رکھا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہی احساس میں دلانا چاہتا ہوں، ابھی تمہارے پاس کوئی چیز باقی ہے جو انہیں خوف دلاتی ہے، جو بار بار انہیں ڈراتی ہے۔ ایک یہودی عالم نے اس بات کو لکھا ہے، ان کا حاخام ہے، حکیم کو حاخام کہا جاتا ہے، ان کے یہودی عالم۔ اس نے کہا میں نے ریسرچ بہت کیا ہے مسلمانوں کی تنظیموں پر، جماعتوں پر اور ان کی تاریخ پر، کئی مرتبہ ان کو کاٹا گیا، مارا گیا، توڑا گیا ہے، جلا وطن کر کے شہر سے نکال دیا گیا ہے، ان کے پوری کنٹری پر حکومت کو ختم کر کے ہم اپنی حکومت قائم کر چکے۔ اسپین میں 700 سال مسلمان حکومت کیے، ختم کر دیا، مسجدوں کو وہاں پر چرچ بنا دیا گیا، استبل بنا دیے گئے۔ وہ یہودی عالم کہتا ہے اتنا سب ہو جانے کے بعد دوسری قوموں کو جینوسائیڈ کیا گیا ہے تو ان کی نسلیں ختم ہو گئی، لیکن مسلمانوں کے ساتھ جتنا کیا گیا اتنا یہ بڑھتے ہی چلے گئے، ہر زمانے میں بڑھتے چلے گئے۔ تو کہتا ہے اس نقطے پر مجھے تلاش کرنا تھا کہ کون سی چیز انہیں پھر سے بڑھاتی ہے، کون سی ایسی چیز ہے جو انہیں بار بار جمع کرتی ہے۔ وہ کہتا ہے میری زندگی کا سب سے بڑا عنوان یہی تھا کہ میں وہ راز تلاش کرنا چاہتا تھا اور مجھے وہ ملا۔ تو اس نے یہ بات ایک مسلمان کے سامنے کہی، میں نے دیکھا ہے کہ مسلمانوں کو ان کا قائد نہیں جوڑتا، مسلمانوں کو ان کی تنظیمیں، ان کی جماعتیں نہیں جوڑتی، مسلمان تو حالت یہ ہے کہ مسجد میں صف تو لگاتے ہیں لیکن پھر بھی نہیں جوڑتے، ان کو اگر کوئی چیز جوڑتی ہے تو نام محمد ہے۔ اور یہ پریکٹیکلی میں نے دیکھا اپنی زندگی میں، یہ عملی طور پر دیکھا، اس نے ریسرچ کیا ہوگا لیکن میں نے عملی طور پر دیکھا۔ آج سے 2 سال پہلے جب وہ پاکھنڈی بھونکتا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اور دل درد کرتا تھا، اور کون سا ایسا مسلمان ہے جو جواب نہیں دینا چاہتا؟ علماء سب اپنے اپنے اعتبار سے جواب دیتے تھے۔ ہم نے اپنے علاقے سے پکار کر اس سے کہا کہ ڈیبیٹ وغیرہ سب ختم، اب میدان میں آؤ اور آمنے سامنے دیکھتے ہیں۔ اور مجھے یقین ہے کہ وہ کیا اس کی 7 نسلیں بھی نہیں آئیں گی، اس مقابلے کے لیے کبھی نہیں آئیں گی۔ میری بات سن لو، جب یہ ہم نے اعلان کیا، یہ تو 40-50 لوگوں کے مجمع میں اعلان کیا، لیکن رب ذوالجلال نے پوری دنیا میں اس کو پھیلایا، ہر جگہ ہر جوان ہر مسلمان اس کو سنتا رہا، اور رمضان کا مہینہ، لاک ڈاؤن کا سیزن، دعائیں کرتے رہے۔ اب میں جو بات کہنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے، عظمت مصطفیٰ پر بات تھی، میرا ایکسپیکٹیشن بھی نہیں تھا کہ کون کون سنا ہے اور کہاں کہاں تک گئی۔ 1 مہینے کے اندر میرے پاس ہندوستان تو چھوڑیں، باقی پوری دنیا کی کئی ایسے کنٹریز ہیں جن کا نام بھی پتہ نہیں تھا، ان ملکوں سے ہمارے پاس میسیجز، ان کے لیٹر پیڈ، ان کی تمام تحریریں، اور حد تو یہ ہے کہ ہماری جماعت کے نہیں، دوسرے مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والی جتنی تنظیمیں ہیں ان کے علماء نے، ان کے سربراہوں نے لیٹر میں لکھ کر کے ہمیں یہ بھیجا کہ مولانا ہمارے جتنے بھی اختلافات ہیں وہ اپنی جگہ پر، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر ہم سب کھڑے ہیں آپ کے پیچھے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم نے کبھی کسی کو دعوت نہیں دی کہ میرے آگے کھڑے رہو، پیچھے کھڑے رہو،
لیکن اس ایک مہینے رمضان میں مجھے احساس ہو گیا 1000 جماعتیں ہو جانے دو، لیکن اس جماعت کو ابھی بھی اگر کوئی چیز جوڑ سکتی ہے تو وہ گنبد خضرا کی چھاؤں ہے۔ اسی لیے میرے عزیزوں، اسی لیے سیکھ جاؤ یہ بات کہ اپنے ممبروں کو بھی اس کے لیے خاص نہ کرو، بات کرو تو صرف بادشاہ اعظم کی بات کرو۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں نہ ہمارے نام کے نعرے لگنے چاہیے، نہ ہی ہماری تعریفیں، یہ ممبر ہے میرے مصطفیٰ کا، اور عزت ہمیں ملی ہے تو انہی کے قدموں سے ملی ہے۔ آپ کوشش تو کر کے دیکھو، کثرت سے صرف اور صرف نام مصطفیٰ کا ذکر ہونے لگے، اختلافات ویسے ہی ختم ہو جائے گا۔ آپ کے اندر کے اختلافات ختم ہوں گے، کیونکہ وہ نام میں اتنا اثر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی برسوں چلنے والی جنگوں کو مدینہ طیبہ میں ختم فرمایا اور ان کو آپسی محبت پیدا فرمایا۔ آج ہمارے درمیان بھی یہ چیز آ سکتی ہے۔ سب پیر محترم ہیں جو سلاسل حقہ سے وابستہ ہیں، میں جتنے سلسلے ہیں، جتنے مشرب ہیں، جتنی طریقت کی راہیں ہیں، ان کی تعظیم کرتا ہوں، احترام کرتا ہوں، لیکن سب کو یہ چاہیے کہ آج کثرت سے اگر کسی کا ذکر کریں تو میرے مصطفیٰ کا کریں، اور اس قوم کے دل میں اپنی نہیں اپنے آقا کی محبت ڈالیں۔ پھر دیکھیں، میرا ایک جملہ یاد رکھ لیں، عزت چاہتے ہو نا دنیا میں، ہر کوئی چاہتا ہے، لیکن ہم نے دیکھا ہے عزت کیسے، ان کی بات کرو ہر دل پہ راج کرو، ان کی بات کرو ہر دل پہ راج کرو۔ یہ جو کچھ بھی ملا ہے، مولانا نے جو کہہ رہے تھے کہ لوگ بہت سارے اعتراض کرتے ہیں، حق بجانب ہے اعتراض کرنے میں، اگر میرے متعلق کہتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا، ایک ہی بار اعلان کیا، سچ بات کہتے ہیں، ویسے بھی میں نے کوئی کام نہیں کیا، لیکن ایک بات ہے، یہ جو کچھ بھی عزت ملی ہے، لوگ پلکیں بچھاتے ہیں، پھولوں برساتے ہیں اور ہمارے لیے انتظار کرتے ہیں، تو وہ اس لیے نہیں کہ میں کسی نیتا آدمی کا یا پھر کسی پارٹی کا پروکتا ہوں، نہیں، سب کو پتا ہے یہ جو ہمیں عزت دیتے ہیں، یا جو لوگ ہمارے احترام میں کھڑے ہوتے ہیں، یہ اس لیے نہیں ہے کہ کوئی سیاسی نیتا ہے، وہ اس لیے ہے کہ یا رسول اللہ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے، روشن میری قسمت کے ستارے نہیں ہوتے، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔